ہمارا رمضان، ہمارا رمضان، پیارا رمضان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین کرام، رمضان المبارک کی خصوصی نشریات ہمارا رمضان میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کا میزبان محمد یاسر حریف۔ آپ سب کو انتہائی عقیدت، محبت اور احترام کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، الحمدللہ رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ مغفرت چل رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حضور ہم سب یہ آس لگائے بیٹھے ہیں کہ یا اللہ ہم سب کی مغفرت عطا فرما، ہم سب کے گناہوں کو بخش دے۔ آج کی سحری کا آغاز کرنے سے پہلے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث حافظ صاحب میں آپ کو سنانا چاہوں گا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کرام سے فرمایا، اے میرے صحابہ، کیا میں تمہیں ایک ایسا عمل نہ بتاؤں جو نفلی روزہ، نماز، زکوٰۃ ان سب سے زیادہ افضل ہو؟ صحابہ کرام حیران ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ، ایسا عمل بھی ہو سکتا ہے کہ جو نفلی روزہ ان سب سے افضل ہو؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ہاں، اگر تم کسی دو آدمیوں کے درمیان جھگڑے کو ختم کرو گے، نفرت کو ختم کرو گے، اور ان دونوں کے درمیان صلہ رحمی کرو گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس جیسا اجر عطا فرمائے گا۔ ناظرین کرام، ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی سی بات پہ لڑائی جھگڑا اور فساد نظر آتا ہے، خاص طور پر پاکستان جیسے ملک میں، جہاں پہ ہر طرف سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم ہو یا اس کے علاوہ انسان کی اپنی زندگی ہو، وہاں پہ اس سوسائٹی کے اندر ہم ایک چیز دیکھتے ہیں کہ ہر طرف جھگڑا ہے، ہر طرف فساد ہے، اور بدقسمتی سے ہم اس جھگڑے کو ختم کرنے کی بجائے اس میں مزید اضافہ کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے مطابق جو شخص دو لوگوں کے درمیان، دو بھائیوں کے درمیان صلہ رحمی کرائے گا، جھگڑے کو ختم کرائے گا، وہ میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہوگا۔ تو اپنی زندگیوں کے اندر نفرتوں کو ختم کیجئے، دلوں کو جوڑنا سیکھیے، کیونکہ یہ ایک ایسا طریقہ ہے جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی سیرت طیبہ کے اندر بار بار دہرایا۔ ناظرین کرام، اپنی اس بابرکت محفل اور بابرکت سحری کا آغاز ہم تلاوت کلام پاک سے کریں گے، جس کے لیے میں دعوت دوں گا قاری بلال سفیر صاحب کو۔ حافظ صاحب بسم اللہ پڑھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سبحان اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایہا الکافرون، اللہ لا اعبد ما تعبدون، سبحان اللہ، ولا انتم عابدون ما اعبد، سبحان اللہ، ولا انا عابد ما عبدتم، سبحان اللہ، ولا انتم عابدون ما اعبد، لکم دینکم ولی دین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صدق اللہ العظیم۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ سلاطین عالم اپنی جگہ ہیں، دو عالم کا داتا اپنی جگہ ہے۔ سلاطین عالم اپنی جگہ ہیں، دو عالم کا داتا اپنی جگہ ہے۔ بدلتی رہی آسمانی کتابیں، محمد کا قرآن اپنی جگہ ہے۔
ناظرین کرام، قرآن پاک کی اتنی فضیلت ہے کہ یہ زبان بیان نہیں کر سکتی۔ کوشش یہی کی جاتی ہے کہ اے اللہ ہماری طرف سے ایک ہدیہ ہے حاضری کا، وہ قبول فرما لیجیے۔ ماشاءاللہ آپ نے بہت ہی خوبصورت آواز میں اور خوبصورت انداز سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حضور اپنی حاضری پیش کی۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان بابرکت لمحات کے صدقے اس کا اجر آپ کو عطا فرمائے اور آپ کے اندر مزید ہمت اور توفیق اور حوصلہ عطا فرمائے کہ قرآن کو آپ پڑھتے رہے۔ ناظرین کرام، رمضان المبارک کا خاص مہینہ چل رہا ہے اور ہم نے قرآن کی بات کی، اور یہاں پہ ایک چیز دیکھی جاتی ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہماری فیملیز میں ہمارے مسلمان بہن بھائی قرآن پاک کا ختم کرتے ہیں، قرآن پاک پڑھا جاتا ہے، تراویح کے اندر ہر جگہ پہ قرآن کی بہاریں ہوتی ہیں۔ میں ایک لفظ یوز کرتا ہوں کہ رمضان میں جو ہماری مسجدیں ہیں وہ اوور فلو ہو رہی ہوتی ہیں، ہر طرف سے ہمیں نمازی اور قرآن پڑھنے والے نظر آتے ہیں۔ ایک چیز آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا اور التماس کروں گا کہ قرآن پڑھیں، ضرور پڑھیں، لیکن کوشش کریں اسے ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ دیکھیں، جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آپ سے فرمایا ہے اپنے بابرکت قرآن کے اندر، کلام کے اندر، جب تک آپ اسے سمجھیں گے نہیں تو اس کو اپنے اندر اتار نہیں پائیں گے۔ مثال لے لیجئے، میں آپ سے کوئی بات کر لیتا ہوں، آپ کو کہہ دیتا ہوں، اور وہ آپ کی زبان نہیں ہے اور وہ آپ کو سمجھ نہیں آتی، آپ خالی سبحان اللہ کہتے رہیے لیکن اس کو سمجھے نا، تو پھر آپ اس چیز کو اپنے اندر اڈاپٹ نہیں کر پائیں گے۔ اسی طرح ناظرین کرام، قرآن پاک عربی زبان کے اندر جو ایک مکمل زبان ہے، جو ایک بابرکت زبان بھی میں جسے کہتا ہوں جنتیوں کی زبان ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے، اور بدقسمتی سے ہم عربی جانتے نہیں ہیں، تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس کے ترجمے کو ساتھ ساتھ پڑھنا چاہیے۔ ناظرین کرام، آج پہلے میں تعارف کراتا جاؤں، ہمارے ساتھ سیٹ پہ موجود ہیں ہمارے اینکر ایک مرتبہ پھر سے اوکاشا نظامی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، آپ کیسے ہیں یاسر؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، تھینک یو سو مچ اگین فار کمنگ ہیئر، اور آپ کو ہم پکڑ کے یہاں بٹھا دیتے ہیں تو کیسا فیل کرتے ہیں یہاں پہ بیٹھ کے؟ دیکھیں، یہ تو ایک سعادت کی بات ہے کہ ایک رمضان ٹرانسمیشن کے اندر ہم بیٹھتے ہیں، ہمیں موقع ملتا ہے، اپنی ڈیوٹی کے علاوہ بھی یہ کام بھی کرنے چاہیے، اس پہ بھی ٹائم سپینڈ کرنا چاہیے، اچھا لگتا ہے ہمیں۔ ماشاءاللہ ایسی ہی بات ہے۔ عشرۂ مغفرت شروع ہو چکا ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ ایک مرتبہ یہ عشرہ ہماری زندگیوں میں پھر سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ مجھ سے بخشش طلب کرو، مجھ سے مغفرت طلب کرو۔ کیا کہنا چاہیں گے کاشا اس بارے میں؟ دیکھیں، بالکل آپ کی بات بالکل صحیح ہے، اللہ پاک جو ہے وہ بڑے غفور الرحیم ہیں، وہ ہم گناہ گاروں کو موقع دیتے ہیں ہمیشہ کہ ہم اپنے گناہوں کی بخشش اللہ تعالیٰ سے مانگیں۔ ہم گناہوں کی بخشش مانگتے ہیں، ہم پھر اتنے ڈھیٹ بن جاتے ہیں کہ پھر ہم اپنی روٹین پہ واپس آ جاتے ہیں، لیکن وہ بات وہی ہے، اللہ پاک بڑا غفور الرحیم ہے، وہ ہمیں موقع دیتا ہے تو ہم پھر رمضان کے مہینے میں رحمتیں سمیٹتے ہیں، اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے ہیں اللہ پاک سے، تو یہ ہمارے لیے ایک سعادت کی بات ہے۔ بے شک ایسی ہی بات ہے، سعادت کی بات ہے، اور یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص کرم ہے کہ اس نے ہمیں رمضان جیسا مہینہ عطا فرمایا، پھر اس کے اندر وہ راتیں عطا فرمائی، جسے قرآن پاک کے اندر ہے قیام اللیل، راتوں کو قیام کرو، اللہ سے مانگو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ میں ایک بات آپ کو کہنا چاہوں گا، اگر دنیا کے اندر کوئی دینے والا ہے، کوئی مالدار ہے، اس سے مانگو تو وہ خوش نہیں ہوتا، لیکن اللہ سے مانگو گے، خالق سے مانگو گے تو وہ خوش ہوگا۔ تو ناظرین کرام، اس سے بخشش طلب کرنی چاہیے۔ چلتے ہیں ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب، جو ہے نبی کی نعت۔ ناظرین کرام، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب کے ذکر کے سیگمنٹ میں، اور حافظ صاحب، میں آپ کو ہمیشہ کہتا ہوں یہ جو سیگمنٹ ہے یہ میرے دل کے بہت قریب ہے، اور میں ایک بات آپ سے کہنا بھی چاہوں گا، جب آپ نعت پڑھ رہے ہوتے ہیں تو میں ساتھ پڑھنا شروع ہو جاتا ہوں، تو معذرت بھی کروں گا، لیکن میرا عشق مجھے اجازت نہیں دیتا کہ میرے لب خاموش رہیں، تو میں ساتھ ہی پڑھتا رہتا ہوں، اور یہ جو زبانیں ہیں نا، یہ کل قیامت کے دن گواہی دیں گی کہ یا اللہ اس زبانوں سے تیرے حبیب کا ذکر ہوا تھا۔ ایک بات میں نے کی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نا، اگر ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اس میں ناظرین کرام اگر ریاکاری شامل ہو جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں فرماتے۔ کوئی بھی عبادت ہے اس کے اندر ریاکاری شامل ہو جائے تو اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتے، لیکن میرے حبیب نے فرمایا کہ جو میرا ذکر کرتا ہے، میری تعریف کرتا ہے، چاہے ریاکاری کے اندر ہی کیوں نہ ہو،
اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرما لیتا ہے۔ وہ کہا جاتا ہے کہ محبوب میں تمہاری دوستی کو دیکھوں یا اپنے بندے کی غداری کو دیکھوں یا اپنے بندے کی ریاکاری کو دیکھوں، تو وہ نہیں دیکھتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کے نام سے وہ بھی عبادت قبول فرما لیتا ہے۔ وہ کسی نے کیا خوب کہا کہ نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا۔ نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ بطحا کی حرمت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ ناظرین کرام، ہم سب اللہ کے رسول اور اللہ کی آل کے رسول کے منگتے ہیں، آل رسول کے منگتے ہیں، تو ایک نعت جو بھر دو جھولی میری یا محمد، وہ جھولیاں بھرنے والی ذات ہے، آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ بھر دو جھولی میری یا محمد، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی۔ بھر دو جھولی میری یا محمد، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی۔ کچھ نواسوں کا صدقہ عطا ہو، در پہ آیا ہوں بن کر سوالی۔ بھر دو جھولی میری یا محمد، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی۔ زندگی بخش دی بندگی کو، آبرو دین حق کی بچا لی۔ زندگی بخش دی بندگی کو، آبرو دین حق کی بچا لی۔ او محمد کا پیارا نواسا، میرے آقا کا، میرے احمد کا پیارا نواسا، جس نے سجدے میں گردن کٹا دی۔ بھر دو جھولی میری یا محمد، لوٹ کر میں نہ، لوٹ کر میں نہ چاہوں گا خالی۔ اللہ اکبر۔ عاشق مصطفیٰ کی اذانیں، اللہ اللہ کتنا اثر تھا۔ عاشق مصطفیٰ کی اذانیں، اللہ اللہ کتنا اثر تھا۔ عرش والے، فرش والے، عرش والے بھی سنتے تھے جس کو، کیا اذان تھی اذان بلالی۔ بھر دو جھولی میری یا محمد، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی۔ اور یہ شعر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر عاشق رسول کے دل کے قریب ہوگا، کیونکہ میں یہ ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ جس طرح مچھلی بغیر پانی کے رہ نہیں سکتی، اسی طرح ایک عاشق رسول مدینے کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ تو کیا خوب فرمایا، کاش پورنم دیار نبی میں، جیتے جی ہو بلاوا کسی دن۔ کاش پورنم دیار نبی میں، جیتے جی ہو بلاوا کسی دن۔ حال دل مصطفیٰ کو سنائے، حال غم، حال غم مصطفیٰ کو سنائے، تھام کر ان کے روزے کی جالی۔ بھر دو جھولی میری یا محمد، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی۔ کچھ نواسوں کا صدقہ عطا ہو، بن کے آیا ہوں در پر سوالی۔ الحمدللہ ایک دن انشاءاللہ وہ وقت آئے گا کہ جب ہم سب مدینے جائیں گے، اور جب ہم واسطہ رسول دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے، واسطہ آل رسول دیتے ہیں، امام حسن کا واسطہ دیتے ہیں، امام حسین کا واسطہ دیتے ہیں، حضرت بلال کی اذان کا واسطہ دیتے ہیں، حضرت بلال
کے عشق کا واسطہ دیتے ہیں، پھر وہ انشاءاللہ تعالی عز و جل میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہم پہ کرم بھی فرمائیں گے، ہمیں اپنے امتیوں میں تو انہوں نے شامل کر دیا ہے، انشاءاللہ وہ ہمیں جنت میں بھی اپنا ساتھ عطا فرمائیں گے۔ ناظرین کرام، اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے کہ میں نعت مبارکہ کے لیے دعوت دوں گا۔ ایک مرتبہ پھر سے ہمارے ساتھ موجود ہیں شوکت علی بھائی۔ جی شوکت بھائی، آج کون سی نعت ہمیں سنانے والے ہیں آپ؟ جی یاسر بھائی، آج میں آپ کو نعت سنا رہا ہوں، میں بندہ یاسی ہوں۔ سبحان اللہ، یہ لے مائک بھی پکڑ۔ میں بندہ عاصی ہوں، خطا کار ہوں مولا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں بندہ عاصی ہوں، خطا کار ہوں مولا، لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا، لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا۔ سبحان اللہ۔ وابستہ ہے امید میری تیرے کرم سے، تیرا ہوں فقط تیرا پرستار ہوں مولا، سبحان تیرا فقط تیرا پرستار ہوں مولا۔ سبحان اللہ۔ جن سے میں گزر جاؤں وہ در کھول دے مجھ پر، خود اپنے ہی راستے کی دیوار ہوں مولا، خود اپنے ہی راستے کی دیوار ہوں مولا۔ ایک تیرا اشارہ ہو اور آسمان ہو منزل، ایک تیرا اشارہ ہو اور آسمان ہو منزل، ایک لہر اٹھے اور میں اس پار ہوں مولا، ایک لہر اٹھے اور میں اس پار ہوں مولا، میں بندہ عاصی ہوں، خطا کار ہوں مولا، لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی یہ حاضری قبول فرمائے۔ ایسی ہی بات ہے، اللہ ہم سب خطا کار ہیں، ہم سب گنہگار ہیں، ہم سب سیاہ کار ہیں، ہم سب گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں یا اللہ۔ ہمارے پاس اعمال نہیں ہے، ہمارے پاس اخلاق نہیں ہے، ہمارے پاس کمال نہیں ہے، ہمارے پاس علم نہیں ہے، ہمارے پاس یا اللہ کچھ بھی نہیں ہے، صرف واسطہ ہے تو واسطہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کا۔ یا اللہ اس مبارک ساعتوں کے واسطے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ ان مبارک ساعتوں کے واسطے ہم سب کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر چلنے والا بنا دے۔ یا اللہ ان مبارک ساعتوں کے واسطے ہم سب کو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ ان ساعتوں کے واسطے ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ یا اللہ تیرے حبیب اور تیرے صحابہ اور تیرے اہل بیت کی سنت پر چلنے والا بنا دے۔ آخر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ اے اللہ ہم سب کو ان مبارک ساعتوں کے واسطے دلوں کو جوڑنے والا بنا دے۔ یا اللہ ہم بڑے خطا کار لوگ ہیں، یا اللہ ہم بڑے گنہگار لوگ ہیں، ہم لوگوں میں جھگڑے کرواتے ہیں، لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں۔ یا اللہ ان مبارک ساعتوں کے واسطے اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و شان کا صدقہ یا اللہ ہم سب کو ایک دوسرے کے دلوں کو جوڑنے والا بنا دے۔
اچھا یاسر، یہ کلام ہے، یہ میرے دل کے بہت زیادہ قریب ہے. سبحان اس کو اللہ. میں نے کافی سنا بھی ہے، پڑھا بھی کافی زیادہ پڑھا بھی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ جو ہیں اپنی دنیاوی کاموں میں اتنا مصروف ہو چکے ہیں کہ ہم اپنے اللہ پاک کو، ان کے حبیب کو بھول چکے ہیں. تو اسی بارے میں یہ ایک کلام ہے تو جو کہ میں پیش کرنے جا رہا ہوں، اس کے چند اشعار. ماشاء اللہ. جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا. شاید حضور ہم سے خفا ہیں منا کے لا. سجدوں میں گڑ گڑا کے محمد کے پاؤں سے، سجدوں میں گڑ گڑا کے محمد کے پاؤں پر جاؤ اور جلد رحمت حق کو بلا کے لا. شاید حضور ہم سے خفا ہیں منا کے لا. کس منہ سے پیش ہوگا مظفر حضور حق، کس منہ سے پیش ہوگا مظفر حضور حق. اس کو شہید اسوائے آقا بنا کے لا. شاید حضور ہم سے خفا ہیں منا کے لا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاء اللہ سبحان اللہ. بہت ہی خوبصورت آواز میں، اور واقعی ہر عاشق رسول کے دل کے قریب کی بات ہے. اور جب آپ نے وہ شعر پڑھا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کے لیے جب دعا کرتے تھے تو ان کے پاؤں، ان کے نالین مبارک میں ورم پڑ جاتی تھی، اور زبان پہ ہی ہوتا تھا رب حبلی امتی رب اغفرہم امتی. اے اللہ میری امت کو بخش دے، اے اللہ میری امت کو بخش دے. میں غار حرا میں ہوں تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، غار ثور میں ہو تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو یاد کیا. یہاں پہ ایک چند چیزیں عرض کرنے کے بعد ہم اس پروگرام کو اینڈ کریں گے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا میں جلوہ گر ہوئے، جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں جلوہ گر ہوئے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا ابو حضرت عبد المطلب آپ فرماتے ہیں کہ میں نے کان لگا کے سنا تو اس وقت آواز آ رہی تھی رب حبلی امتی، اے اللہ میری امت کو بخش دے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جوانی میں جاتے ہیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نبوت کے بعد غار ثور میں، غار حرا میں عبادت کے لیے جاتے ہیں، وہاں پہ بھی امت کو یاد کرتے ہیں. معراج پہ جاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور. جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج نصیب ہوتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوتا ہے تو وہاں پہ بھی امت کو یاد کرتے ہیں. اور اس کے بعد اپنے شب و روز، اپنی نماز میں، اپنی دعا میں امت کو یاد کرتے ہیں. اور جب اس دنیا سے ناظرین کرام ظاہری پردہ فرماتے ہیں تو حضرت مولا علی فرماتے ہیں میں نے کان لگا کے سنا تو آپ فرما رہے تھے ربی حبلی امتی، اے اللہ میری امت کو بخش دینا.
ناظرین کرام ایسا کریم حبیب جو دنیا میں بھی اور دنیا سے جانے کے بعد ظاہری پردہ فرمانے کے بعد بھی اپنی امت کو یاد کرتا ہے. اے امت ایک چھوٹا سا سوال ہے, کیا تم اپنے حبیب کو یاد کرتی ہو؟ اے امت کیا تم اس کا ذکر کرتی ہو؟ اے امت کیا تم میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کو اپناتی ہو؟ نہیں, صرف ہمیں زبانی قولی قاشا بھائی حافظ صاحب صرف ہمیں قولی اقرار تک نہیں رہنا, ہم نے اپنی زندگیوں کے اندر بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو لانا ہے. ناظرین کرام, اپنے میزبان محمد یاسر حنیف کو اسی دعا کے ساتھ اجازت دیجیے کہ یہ جو باتیں ہم نے کی, یہ جو ذکر ہم نے کیا, ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ میں سے قبول و منظور فرمائے, اور ہمیں بھی اور لاکھوں سننے والے جو ہمیں سن رہے ہیں ان سب کو ان پر عمل کرنے کے بھی توفیق عطا فرما. اپنے میزبان محمد یاسر حنیف کو ان تمام ستاروں کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. ہمارا رمضان ہمارا رمضان